اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ کوئی روزہ رکھے، کوئی انسان روزہ رکھے اور 1-2 منٹ پہلے جان بوجھ کر کھول دے، افطار کر لے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو دوزخ میں، جس طرح سے ہم آج کل تندوری کباب دیکھتے ہیں، کاغذ میں سے سریا پھنسا کر چولہے میں لٹکا دیتا ہے، ایسے ہی ان افطار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ کے آگ میں لٹکا دے، جان میں سریا ڈال۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہاں سے اس قدر چیخنے اور چلانے کی آواز آئے گی کہ جہنم تھر تھرا اٹھے گا اس کی آوازوں سے۔ تو جو جان بوجھ کے روزہ رکھ کر 1-2 منٹ پہلے افطار کر لے تو اس کی سزا یہ ہے، اور جو نہ رکھے اس کی سزا، لیکن پھر بھی ہم رکھتے ہیں، جمعہ 4 رکھتے ہیں۔ ایک روزہ چھوڑنے کی کفارہ یہ ہے کہ وہ 60 مسکین کو کھلائے، سکم سے رہ سکے لیکن تجور ایک بجے کھلائے، اور اگر نہ کھلا سکے تو وہ خود 2 مہینے کا روزہ رکھے۔ جو میں نے گزشتہ جمعہ یہ بات بتایا بتا چکا ہوں۔ اسی مہینے کو رمضان کا مہینہ کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کی صراحت کی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، میں نے تم پر رمضان المبارکہ کے روزے فرض کیے، اس لیے فرض نہ کیے کہ تم پر یہ آیا گزرے تم پریشانی میں پڑ جاؤ، بلکہ تم سے پہلے والوں پر بھی میں نے روزے فرض کیے تھے، اور تم پر اس لیے فرض کیے کہ تم متقی بن جاؤ، اللہ کا نیکوکار بندہ بن جاؤ، مخلص بن جاؤ، اللہ تم پر رحم کرے، اس لیے ہم پر فرض۔ اور ہم اپنی قرآن و حدیث کی بات کر لوگ کم مانتے ہیں، مثلا بہت سارے علماء سمجھانے کے لیے لوگوں کو کہتے ہیں نماز پڑھیے، نماز میں رکوع سیدھی کیجیے، پیٹھ کی بیماری کمر درد میں آرام ملتا ہے، افاقہ ملتا ہے، 5 وقت کے وضو کرنے سے آدمی کا بھیجا دماغ کبھی خراب نہیں ہوتا، پاگل نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے جو انسان وضو میں خلل کرتا ہے پیر کی انگلیوں کی، تو پیر کی انگلیوں میں پانی ڈالنے سے اور انگلی ڈالنے سے اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کبھی باولا نہیں ہوگا، پگلائے گا نہیں، دماغ خراب نہیں ہوگا، بھیجا گرم نہیں ہوگا۔ پوچھا گیا کہ وجہ اس کی سبب کیا ہے، تو حدیث ہے کہ جب جہنمی کو سب سے کم تر عذاب دیا جائے، سب سے ہلکا عذاب، یہ سمجھ لیجیے کہ نہیں کے برابر، تو وہ عذاب یہ ہوگا کہ جہنمیوں کو جہنم کا چپل پہنایا جائے، اور اس چپل سے یہ ہوگی کہ انسان پہننے والے کا دماغ بھیجا کھولے گا۔ دنیا میں جس طرح سے ہانڈی میں پانی ڈال کر ابالتے ہیں اور پانی جوش مارنے کے بعد میں گٹر 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 کی آواز نکالتی ہے، اسی طرح سے انسان کا کھوپڑا بھیجا گرم ہو کر آواز نکالے، تو پتا چلا کہ دماغ پیر کا تعلق دماغ سے ہے۔ اگر جہنم میں جہنم کے چپل پہننے سے دماغ کھول سکتا ہے تو پھر شریعت مصطفیٰ پر نبی کی سنت ادا کرنے سے دماغ ٹھنڈا کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیکن ہم ان باتوں کو مانتے نہیں۔ مانیں گے کب؟ جب ہماری بس نہ چلے گی، ہماری دنیاوی علاج و معلومات سے ختم ہو جائیں گے، پارابر ہو جائیں گے، جب کوئی بھی حامی و رہبر نہ ہوگا، کوئی نہ حکیم ہوگا، نہ طبیب ہوگا، نہ ڈاکٹر ہوگا، جب بڑے بڑے سائنٹسٹ کی باتیں ختم ہو جائیں گی
ان کے علاج کے تمام ذرائع بند ہو جائیں گے، تب کہیں گے کہ اب تو دعا ہی کام آئے گی، اللہ ہی مدد فرمائے گا۔ ایسے ہی روزے کے مفادات کے بارے میں علماء کرام نے بہت ساری اقوال ضبی نقل کیے ہیں، احادیث نبوی نقل کیے ہیں، لیکن احادیث نبوی پر عمل نہ کیے۔ دنیا کے اطباء پر، حکیموں پر، ڈاکٹروں پر، آج دنیا کی سب سے بڑی لیبارٹری جو ڈاکٹروں کی ہے، ان ڈاکٹروں نے یہ ریسرچ کیا ہے کہ دنیا میں انہی لوگوں کو کینسر کی بیماریاں لگتی ہیں، چاہے وہ بلڈ کینسر ہو، چاہے وہ دماغ کا ٹیومر ہو، یا وہ کسی بھی جسم کی اعضاء کا کینسر ہو، پیٹ کا کینسر ہو، یا ہارٹ کا کینسر ہو، یا کسی اجزاء بدنی کا کینسر ہو، انہی لوگوں کو ہوتا ہے جو مسلسل 1 مہینے کا روزہ نہیں رکھتا۔ اللہ کا یہ فضل ہے جو متواتر بنا کسی او اور چو کے 1 مہینہ روزہ رکھتا ہے۔ روزے کی دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ اس کو کبھی مرض موذی، دنیا کو ہلاک کرنے والی بیماری نہیں لگے گی۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ حالت روزے میں ہوتا ہے تو وہ بندہ قرب خاص کا ہوتا ہے۔ کس کا ہوتا ہے؟ قرب خاص کا ہوتا ہے۔ اتنا خاص کا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ خود فرماتا ہے انا اجزی بہ و مجزی بہ، کہ اس کی جزا میں ہوں یا اس کی جزا میں دیتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کے لیے اپنا کھانا پینا ترک کرنے کے لیے اٹھتا ہے تو اللہ سے جو کچھ کہتا ہے اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ پھر اتنا افطار وہ جو کچھ اللہ سے مانگتا ہے یا اللہ کو کہتا ہے اللہ اسے عطا بھی کرتا ہے، اللہ اس کی سنتا بھی۔ تو یہ اللہ اپنے بندے کو اپنا قرب دلانے کے لیے روزہ فرض کیا ہے، لیکن ہمیں قرب تو چاہیے نہیں، اس لیے کہ اللہ کا قرب مل جاتا ہے تو آدمی غریب بن جاتا ہے، فقیر ہو جاتا ہے، مسکین ہو جاتا ہے، دنیا سے مطلب نہیں ہوتا نا۔ حضرت جانتا ہے کہ یار دیندار تو ہو جائیں گے، دنیا دار نہیں رہیں گے، ہم کو تو دنیا چاہیے، پیسہ چاہیے، دولت چاہیے، مکان چاہیے، شہرت چاہیے، لیکن اس خدا کو یہ پتا نہیں کہ جو کچھ بھی چاہیے سب کچھ کا مالک اللہ ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اللہ جسے چاہے عطا کرے اور جسے چاہے اسے چھین لے۔ تمہارے طلب کرنے اور نہ کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ ہاں لیکن دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو بندہ اپنے رب کے سامنے عاجز ہوتا ہے، اور بندے کی خطا عاجز بننے کی وجہ سے رب قدیر معاف فرماتا ہے۔ تو میں نے کلام مجید کی وہ آیت پڑھی ہے جس میں قرآن کریم کے بارے میں رب نے فرمایا کہ رمضان المبارکہ کا وہ مقدس مہینہ جس میں قرآن کو نازل کیا۔ ایسے ہی قرآن کریم کو پڑھتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے طرف متوجہ ہوتا ہے۔ کیسے؟ جب کسی کا ایک ہی اولاد ہو، ایک ہی بیٹا ہو، کوئی عمر اور کوئی اولاد کی آس امید نہ ہو، اور وہ بیٹا ادھر ادھر بھاگتا پھرتا ہو، تو کیا اس کے ماں باپ اس کو بھاگنے کے لیے دیں گے کہ جاؤ ادھر کو ادھر چلے جاؤ؟ کیا کریں گے؟ نظر جما کے رکھیں گے۔ اگر باپ دیکھ رہا ہے تو ماں کام کر رہی ہوگی، اگر ماں دیکھ رہی ہے تو باپ اپنا کام ضروریات پورا کر رہا ہوگا۔ نظر جمائے رکھیں گے کہ بچہ کبھی ادھر ادھر، یا پھر وہ بچہ آگ جل رہی ہو اور بچہ کھیل رہا ہو تو کیا اس بچے کو ایسے ہی کھیلنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا؟
نہیں، بلکہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھا جائے گا کہ یہ ہوتا کہیں بچہ کبھی آگ کے قریب نہ چلے جائے، آگ میں گر نہ جائے۔ تو سب کے تمام گھر والوں کے متوجہ اس بچے کی طرف ہو جاتی ہے، رب کا بھی متوجہ اس بندے کی طرف ایسے ہو جاتا ہے جب بندہ کلام اللہ کی تلاوت کرتا ہے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اور مہینوں سے ہٹ کر کچھ کرو۔ اگر کچھ پنجگانہ نماز پڑھتے تھے تو رمضان کے مہینے میں نوافل کی کثرت کرو۔ اگر تم 11 مہینہ تلاوت کرتے تھے تو رمضان مبارکہ میں تلاوت کے ساتھ ساتھ میں تہجد کی بھی اہتمام کرو۔ اگر تم تہجد 11 مہینہ پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت 11 مہینہ کرتے تھے، تو رمضان میں صدقات و خیرات میں اضافہ کرو۔ کچھ عمل ایسا کرو جس سے رب کا متوجہ تمہاری طرف ہو۔ رب نے اپنے بندے کے طرف مخاطب ہونے کے لیے کتنے سارے ذرائع دیے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ قرآن کو اپنے گھر کے روشندان میں سجا کر رکھے ہیں، اس سے یہ پتا چلے کہ یہ مسلمان کا گھر ہے۔ ہم نے دستور بھی بنا لیا ہے۔ دستور کیسا بنایا ہے؟ اگر ہم مر گئے، میرے ماں باپ پہلے مرے ہوئے ہیں، تو ہم کہیں گے وصیتاً مجھ کو میرے ماں باپ کے قدم کے نیچے دفنا دینا۔ کیوں؟ وہی تو جنت ہے۔ ایسے ہی ہم نے یہ فارمولہ اپنا لیا ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جس نے قرآن کسی کو تحفہ میں دیا، گویا کہ کائنات کے ہر چیز اس کو تحفہ میں دے۔ ہم بھی اپنی بیٹیوں کو دلہن بناتے سمے اچھی طرح سے اچھے کپڑے میں لپیٹ کر قرآن پاک دیتے ہیں، لیکن یہ تلقین نہیں کرتے کہ بیٹی اس کی تلاوت از حد ضروری ہے۔ جب تمہاری ساس تمہیں تنگ کرے، ننند تنگ کرے، یا دیور وغیرہ تمہیں کچھ الٹا سیدھا کہے، تو اس وقت ہمیں فون کر کے مت بتانا، اس کلام پاک کی تلاوت کرنا اور رب سے دعا کرنا کہ تمہارے خاندان میں اخلاص و محبت پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معین و مطلوب ہے، تمہارے گھر میں خوشحالی پیدا کرے گی، ایک دوسرے کے دل میں محبت الفت پیدا ہوگی۔ نہیں، ہماری ترقی تو یہ ہے کہ پل پل کی خبر تو ہمیں، ہم دیکھتے ہیں کون ہے جو تنگ کرتا ہے، ویسے ہی ہم بھگتتے ہیں ہر گھر کی اس بات کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو قرآن کی تلاوت کرنے میں سکلیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، دوہرا پڑتا ہے، کسی کی زبان نہیں اڑتی ہے بات پر۔ ہم لوگ ان کی باتوں کو سن کر ہنستے ہیں کہ یار کیسے پڑھتا ہے، مذاق کی حد ہم بھی کبھی بولتے ہیں کہ فلانا توتلا بولتا ہے، اس طرح سے پڑھتا ہے، یہ بولتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو انسان صحیح انداز میں قرآن پڑھتا ہے، صحیح تلفظ اور ادائیگی کے ساتھ میں پڑھتا ہے، تو اس کو ایک نیکی ملتا ہے، اور جو دوہرا کے پڑھتا ہے، زبان نہیں پلٹتی، الٹا پھلٹا ورڈ بنا کر پڑھتا ہے، تو اللہ کے تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 2 اجران 2 نیکیاں دیتا ہے۔ یہی قرآن کریم ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بندہ لفظ سے صرف الف لام میم کہتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الف لام میم، الف حرف واللام حرف والمیم حرف۔ یہ الف لام میم ایک لفظ نہیں ہے، ایک حرف نہیں ہے، بلکہ یہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ اگر اس کو کوئی پڑھتا ہے تو اس کو 10 نیکی بلکہ 30 نیکی ملتا ہے، اور 70 گنا اس کو کریں گے رمضان المبارکہ میں تو اس میں ہو جائے گا 210 نیکیاں۔ رب تبارک و تعالیٰ بھی خیرات و خدقات کے ساتھ ساتھ میں نیکیوں کے انبار لٹا رہا ہے۔ مسلمان اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں جوڑو، اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کو رمضان المبارک مل گیا اور اپنے گناہوں کو رب سے معافی نہ کرا سکا تو وہ ہلاک ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ اسی قرآن کے بارے میں ہماری شریعت میں حسد حرام ہے، کوئی کسی سے جلے، جلنا حرام ہے، لیکن 2 جگہ پر جلنا، 2 جگہ پر جلنا واجب ہے، مستحب تو ہے ہی ہے، میں اپنی تقریر کے مطابق کہتا ہوں کہ واجب ہے۔ اب یہ ایسی بات ہو سکتی ہے کہ بھائی شریعت میں حرام ہے حسد کرنا،
اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم اپنے محلے میں اپنے گھر کے آس پاس کسی کو اچھے لحن میں اچھی آواز میں قرآن کی تلاوت کرتے سنو تو دل میں یہ حسد کرو کہ اے رب قدیر مجھ کو بھی ایسی لحن ایسی آواز ایسی تلاوت عطا کر تاکہ میں اس سے بہترین انداز میں قرآن کی تلاوت کر سکوں۔ دوسری حسد، اگر کوئی آپ کے برادری میں آپ کے محلے میں سخی بنا ہوا ہے، خود مال و دولت لٹاتا ہے لوگوں پر، تو اس کی سخاوت کو دیکھ کر رب کے سامنے حسد کرو، اے رب قدیر مجھے بھی دولت عطا کر کے میں اس سے زیادہ دولت لوگوں کو لٹاؤں۔ یہ دو ہی موقع ایسے ہیں جن پر حسد مستحب ہے، سنت اللہ کے نبی فرماتے ہیں۔ لیکن نہیں، کوئی بچہ نماز پڑھنے جا رہا ہے، کہہ رہے کیا سارے پڑھتے ہیں، اس کی سنت میں آ رہے، ابھی تیری عمر تھوڑی ہے، تیرا باپ بھی گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ ہماری مسجد تو ہے بھی ایسی، بچوں کی مسجد ہے، ہر سب پہ بچے، بوڑھے کو چھٹکارا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یوں لگتا ہے کہ قیامت کل آئے گی اور بچے مر جائیں گے، بوڑھے سب دیکھیں گے بچوں کو۔ رمضان ہو جا پہلے رمضان، ارے کوئی نبی آ کر آپ لوگوں کو الہام نہ کرے گا اور کوئی نبی آ کر ہدایت اور رشتہ دے دیں گے، اس لیے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے۔ یہ امت تمام امت میں بہترین امت ہے ہی اسی وجہ سے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو بھلائی کی دعوت دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔ دیگر نبیوں کی امت اس طرح نہیں کرتی تھی، جس کو جو عمل مل گیا وہ گیا جنگل کے طرف اور عبادت میں مشغول ہو گیا، کسی کو کوئی ایک وظیفہ ملا۔ جس طرح سے ہم آج جنہیں آیتوں میں وظائف میں مقامی کہتے ہیں یا پھر لوح محفوظ کہتے ہیں کہ یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو عطا کیا۔ مثال کے طور پر بزرگان دینوں سے یہ ماخوذ ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو سکھایا تھا، یا پھر جو فرشتے دنیا پر آتے تھے حابیل و قابیل ان کو سکھایا گیا تھا، ہاروت اور ماروت کو سکھایا گیا تھا کہ دنیا میں آپ پڑھ کے آئے اور یہ جیسے پڑھے وہ واپس آسمان میں چلا جائے، مطلب اتنا زد اثر آیت۔ ایسے ہی لقد جاءکم کے بارے میں ہے کہ اس آیت کو جو انسان پڑھتا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہ آیت کو زد اثر ہے، جو انسان جس لفظ سے جس نیت سے پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فوری طور پر عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ امت محمدیہ کو تعریف دیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو ان امتوں کو یہ ساری چیزیں جب دی جاتی تھی، کوئی بھی ایک لفظ مل گیا، جس طرح سے صبح کو یہ لفظ پڑھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری فریاد سنے گا، جو چاہو گے طلب کرو گے عطا کرے گا۔ تو اس آیت کو کسی دوسرے سے شیئر نہیں کرتے تھے، بتاتے نہیں تھے، خود گئے کنارے پر پڑھنے لگ گئے۔ ہم لوگ ہمیں اگر کوئی چیز استاد سے پتا چلتا ہے کہ یہ بہترین چیز ہے، یا کسی بزرگ سے پتا چلتا ہے، ہمارے والدین سے ماں باپ سے پتا چلتا ہے کہ یہ کام کرو، یہ کام میں بہتری ہے، یہ کام حدیث سے ثابت ہے، اللہ اس کے رسول کا یہی حکم ہے، تو ہم خود بھی عمل کرتے ہیں اور دوسرے کو بھی بتاتے ہیں کہ ایسا کیا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ تمام امتوں میں امت محمد یا بہترین امت ہے۔ لیکن ہم اور آپ اس امید میں ہے کہ اب بھی کوئی آئے گا جو ہمیں غفلت سے جگائے گا، ہمیں بھٹکے ہوئے سے سیدھے راہ پر لائے گا، تو اس آس میں تو کھڑے رہ کر مر جاؤ گے، اپنی عاقبت خراب کر لو گے۔ ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا ہے وَقَالَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ تمام نبیوں کے بعد میں نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ کو آخری نبی پر بنا کر تمہیں مبعوث کر دیا، بھیج دیا۔ اب کوئی دوسرا نبی وہاں بھی نہیں آئے گا، اب تم لوگ ایک
دوسرے کو عبادت کرو، اس لیے کہ اس علماء کی امت کے علماء کو اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، اب تو کوئی نبی آئے کہ نہیں، کسی نبی کا مبعوث ہوگا نہیں، لیکن جو میری امت کے علماء ہیں یہی میرے نائب ہیں، یہی نبیوں والا کام کریں گے، لوگوں کو ہدایت یافتہ بنائیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہمیں مولویوں کی مانگی نہیں، لوگوں نے کہا کہ بڑا رکھا ہے کہ مولوی کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، اس لیے مولوی کی مانو مت، اپنی من کی مانو، دل کی مانو، دل کی کر مانو، خود کی کو پڑھو مت، تمہاری جنازہ پڑھوا دو، خود اذان پڑھو مت، اذان سن لو بس۔ اس کا نام دین و شریعت مسلمان ایمان اعتقاد نہیں ہے۔ سورہ توبہ کی ترجمہ اکثر لوگوں کو پڑھنی چاہیے، میں تو کہتا ہوں ہر کو پڑھنی چاہیے، اور سورہ مومنین کو انسان اپنے قلب کو صاف کرنے کے لیے پڑھے ترجمہ کے ساتھ۔ جہاں اللہ فرماتا ہے اکثرہم لا یشکرون، وہی فرماتا ہے اشکرہم لا یؤمنون، کہ جو لوگ تعداد میں زیادہ ہو کر اپنے آپ کو شکر گزار سمجھیں گے کہ ہم حلال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جیسے ہم لوگ اور آپ لوگ اپنے گھروں کے دیوار میں لکھ کے رکھتے ہیں ہاذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے، یہ تو رب کا فضل بعد میں ہے، مکان بن جانے کے بعد میں۔ جب تم مکان بنایا تھا اس بنانے سے پہلے تم نے نہیں سوچا یہ پیسہ حرام کا ہے یا حلال کا ہے، یہ کسی مزدور کا پیسہ دبا ہوا تو نہیں ہے، یہ کسی ہر غریب کا پیسہ تو دبا ہوا نہیں ہے، لیکن اس وقت یہ سوچا نہیں، جیسے ہی مکان بن کے رنگ پینٹ ہو کے تیار ہو گیا، اب ایک آیت لگا دی ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تمہارا رب کا فضل یہی تھا کہ تم غریبوں کا مال دباؤ، یتیموں کا حق کامو، اپنے غریب بچوں کا حق کامو، تم ایک دوسرے کا حق کو دبا کر اپنا مکان بناؤ، اور اوپر سے یہ لکھو کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، یہ میرا رب کا فضل ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے وَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، ان میں سے زیادہ لوگ ناشکر ہوں گے۔ کیوں؟ پہلے شکر تو اس وقت ادا کرنا چاہیے تھا کہ جب تم کو ملتا اپنا حق پر راضی ہوتے، اللہ میرا شکر ہے کہ میرے اپنے حق پر راضی، کسی کا حق دبایا نہیں۔ اسی قرآن کریم کے بارے میں اللہ کے نبی بتاتے ہیں حدیث، اور یہ اور کوئی حدیث نہیں، یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد نسائی تمام معتبر کتابوں کی حدیث، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہتر ہے وہ انسان جو قرآن سیکھے اور دوسرے کو سکھائے۔ ایک تو یہ، پھر اسی کے ہم وزن پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قرآن کو سیکھے اور اس پر عمل کرے اور پھر دوسرے کو اس کی رغبت دلائے عمل کرنے کی، تو وہ اس طرح سے ہے کہ وہ صدقتان و جاریتان و عبادتان و ریحان، کہ وہ انسان دنیا میں رہ کر جو انسان صدقے جاریہ کرتا ہے، اس جاریہ صدقے کا اجر اس کو آخرت پہ تو ملے گا ہی ملے گا، اس کو قیامتی دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تو سبیل سے عطا فرمائے۔ ایک تو یہ کہ وہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں بے ایمان ہو کے نہیں مرے گا، ایک رستہ یہ، اور دوسرا کہ وہ کبھی بھی جہنم کے عذاب میں جھلسے گا نہیں، جگے گا نہیں، مزہ نہیں چلے گا۔ تو جہنم سے آزادی کے لیے، جہنم سے نجات کے لیے ہمارے پاس میں بہت سارے ذرائع اور موقع ہیں، اور ہمارے 24 گھنٹہ ہمارے ہاتھوں میں دستیاب رہتا ہے، بس ہمیں اپنے دل کی تختی کو ذرا سی پلٹنے کی ضروری ہے۔ آپ کل تک جو کر رہے تھے اس سے تھوڑا سا ہٹ کر کرنا ہے، کہ اگر ہم نماز پنجگانہ نہیں پڑھتے تھے تو اب کی بار رمضان میں یہ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ پنجگانہ نماز کی تربیت کروں گا، جماعت کے ساتھ رہوں گا، اسی سے رمضان کا احترام ہوگا، اور مجھے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل ہے، جو بندہ اس طرح سے توبہ کرے گا رب تبارک و تعالیٰ اس کے اپنے
اپنے دل کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے. ہمیں توفیق کی ضرورت ہے. حضرات نصیحت کے لیے بہت ساری باتیں ہیں. میں اسی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے قرآن کی تعلیمات و تفہیمات کو آگے بڑھانے کے لیے اہلان مسجد محلے سے کچھ مشاورات کرنا چاہتا ہوں. اس لیے نماز جمعہ کے بعد میں مسجد میں بیٹھے مقیم رہے تاکہ کچھ باتیں بتا سکیں اور کچھ ان سے معلومات حاصل کر سکیں کہ اہل محلے کی اس میں کتنی رغبت ہے، شوق ہے، ذوق ہے. اگر وہ لوگ اس میں دلچسپی لیں گے تو انشاءاللہ محلے کے طرف سے ہم تمام حضرات کے لیے کیا پیش گوئیاں ہوگی، کیا خوشخبریاں ہوگی، آئندہ جمعہ بتا دوں گا انشاءاللہ. اس لیے تمام محلے والوں سے میں گزارش کروں گا، معطر و ناپید ہے، ایک چھوٹا بھائی کی رائے سمجھ کر میری بات پر عمل کریں کہ جمعے کے بعد گھر کو نہ بھاگ جائیں. بیٹھے 10 منٹ کا ٹائم ہوگا، اس 10 منٹ کے ٹائم میں ایک مشورہ ہوگا. اس مشورے میں قرآن و حدیث اور دنیا کی تعلیمات پر ہمارا کیا نظر اور کیا مشن ہونا چاہیے اس پر گفتگو ہوگی. اس لیے آپ تمام حضرات کی موجودگی بہت ضروری ہوگی. میں یقین کرتا ہوں کہ تمام محلے والے بیٹھیں گے انشاءاللہ. بیٹھیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.